حضور صاحب کا کلام لخمسة نطفي بها هر الوباء الحاتم على المصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم. بعد الحمد والصلاة نہایت واجب الاحترام حضور صاحبزادہ محمد نصیب صاحب زادہ مرشد کے صاحبزادے جناب صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب، حضرت صاحب قبلہ کے خلفاء جناب صوفی محمد اقبال صاحب، جناب صوفی نبی احمد صاحب، میرے بھائی مسعود الحسن معصومی صاحب، قاری محمد تنویر چشتی نظامی صاحب، قاری عبدالرحمن حمدمی صاحب، ہماری اس مسجد کے امام حضرت علامہ محمد سعید صاحب اور برخوردار واجد صاحب، دیگر معزز علماء کرام، سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہم نے 10 بجے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کے ساتھ اس محفل کا آغاز کیا تھا. یہ ہم قرآن کریم سب کو سورہ یاسین یا پارہ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے. پتہ کیوں دیتے ہیں؟ جب آپ کسی کے جان نشین سے ملتے ہیں تو اصل میں اس کے اصل کو مل رہے ہو. یہ ایک قانون ہے. جب جان نشین سے ملتے ہیں تو آپ اس کے اصل سے مل رہے ہوتے ہیں. اسی لیے تو قرآن نے کہا نا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. آپ حضرت صاحب کے خلفاء سے ملاقات کرتے ہیں تو ظاہر ہے دل میں یہی ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کی صحبت نصیب ہو گئی. آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے، میں یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں، میرے پیغمبر کا جانشین یہ قرآن ہے. اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ بابا فرید قرآن کی تلاوت کرتے تھے
تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ علامہ اقبال تلاوت کرتے تھے تو ورق تر ہو جاتے تھے۔ یہ کیفیت بلا کیوں آتی تھی؟ وہ لوگ جب قرآن پڑھتے تھے تو حضور کا جانشین سمجھ کے پڑھتے تھے، اور اب آپ اندازہ کریں کہ جس کو پیغمبر کی صحبت نصیب ہو جائے۔ اسی لیے ہم نے بھائی دونوں ہیں نا روایتیں جو بیان کی جاتی ہیں، انا تارک فیکم الثقلین احدہما کتاب اللہ و سنتی، اور دوسری جو مسند امام احمد میں ہے کتاب اللہ و عطرتی۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں روایتوں میں پہلا جانشین قرآن ہی ہے۔ تو اس لیے جب بھی کبھی اکیلے قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو اس تصور میں بیٹھیں کہ میں رسول اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھا ہوں۔ پھر دیکھیے کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سجدے میرے آقا کو بڑے پسند ہیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ اور پھر تیسرا کام جو ہم آپ سے کرواتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے درود پاک پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ بھائی یہ تو عقیدہ جو ہے اس کا تو آپ کو پتہ ہے۔ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے افعال میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے اسماء میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے ذات و صفات افعال وہ سب میں یکتا ہے۔ لیکن جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، میں کہوں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے تو میں مشرک ہو گیا، ایمان ضائع ہو گیا۔ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ میں کہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی موت دے سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ نہ میں اس کی ذات میں کسی کو شریک کر سکتا ہوں، نہ میں اس کی صفات میں کسی کو شریک کر سکتا ہوں، لیکن اس کا لطف و کرم، اس کی مہربانی کہ وہ اپنے کام میں مجھے شریک کر لے۔ یہ اس کا لطف ہے نا کہ وہ کہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھنا اللہ کہتا ہے میرا کام ہے، یہ اس کا لطف ہے، اس نے اپنے کام میں تمہیں شریک کر لیا۔ بھائی وہ شریک کر لے تو اس کا لطف و کرم ہے، اس کی مہربانی۔ اس لیے ہمارے پیر و مرشد تو کہا کرتے تھے کہ تم سجدے کرتے نہیں ہو، سجدوں کے لیے لائے جاتے ہو۔ یہ مت کہنا کہ ہم سجدے کرتے ہیں، تم سجدوں کے لیے لائے جاتے ہو۔ مت کہنا درود پڑھتے ہیں، درود پڑھنے کے لیے لائے جاتے ہو۔ اور جس کے دل میں یہ محبت نہیں ہوتی ان کو لایا بھی نہیں جاتا۔ وہ کہیں بھی نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔
منافق آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کیا عجیب بات ہے. اور اللہ بھی کیا کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول ان المنافقین لکاذبون. اللہ بھی کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اور منافق بھی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بھائی بات تو دونوں یہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے یونیورسٹی میں ایک استاذ ہوا کرتے تھے، بڑا ان کا جملہ پوری زندگی میرے کام آیا. انہوں نے فرمایا بیٹا زبان سے کوئی بے ادبی نہ بھی کرے، رویے سے نہ بھی کرے، اگر دل میں کوئی بے ادبی کا خیال آ جائے تو استاد چاہے بھی تو شاگرد کو فیض نہیں دے سکتا. استاد کوشش بھی کرے تو شاگرد کو علم نہیں دے سکتا. پیر چاہے بھی تو مرید کو فیض نہیں دے سکتا. جس مرید کے دل میں کوئی بات آ جائے، شیخ کے حکم کے خلاف ہی آ جائے، اور پھر وہ کہے کہ مجھے فیض ملے گا، نہیں مل سکتا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جب ان کے دل ہی محبت کے لیے خالی ہیں تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ دل پتہ ہے کس لیے؟ دل کس لیے اللہ نے بنایا؟ اور یہ اپنی محبت کے لیے بنایا. یہ جو آپ باتیں سنتے رہتے ہیں نا قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی، کہ سر جھکتے نہیں ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے. کبھی کربلا کے واقعہ میں، کبھی احد و حنین میں، کبھی بدر میں، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں نا. اس سر کو قائم کون رکھتا ہے؟ غیر کے سامنے کون ہے جو اس سر کو جھکنے نہیں دیتا؟ وہ دل کی محبت ہے جو اس سر کو کھڑا رکھتی ہے. اگر دل میں محبت رسول نہ ہو تو یہ سر کھڑا رہ ہی نہیں سکتا. اس کی کیا مجال؟ تو دل تو اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا تھا. اور حضور غوث پاک سرکار نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا دودھ بیچنے والا دودھ کی قیمت لیتا ہے، پیسے لے کے دودھ بیچتا ہے، لیکن اگر تو اپنا برتن گندا لے آئے گا نا، اس نے پیسے لینے، اس کو کیا غرض تیرا برتن گندا ہے یا صاف ہے، لیکن وہ ایک دفعہ ضرور کہے گا یار یہ دودھ اللہ کا نور ہے، برتن تو صاف کر کے لا. اگر ایک دودھ بیچنے والے کو پتا ہے کہ گندے برتن میں اللہ کا نور نہیں آتا، تو اپنے دل میں کفر، شرک، حسد، نفرت، بددیانتی اتنے گاندے اس دل میں ڈال کے کیسے کہتا ہے کہ اللہ اس دل میں آ جائے؟ دو جگہوں پہ اللہ نہیں آتا، یہ بات یاد رکھنا. ایک تو گندے دل میں وہ نہیں آتا، دل دا حجرہ صاف کر جانا کے آنے کے لیے. یہ آنا جانا نہیں ہے، جانا. محبوب کو اگر چاہتا ہے کہ دل میں آئے تو پھر دل کا حجرہ صاف کر. اس دل میں اللہ نہیں آتا جہاں گندگی ہو. اور اسی لیے تو پھر قرآن نے یہ جملہ، یہ لفظ، ایک جملہ چھوڑیے، یہ لفظ
کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کس لیے تشریف لائے؟ اللہ پہلی بات ہی یہی کرتا ہے وَيُزَكِّيكُمْ، تاکہ میرا رسول تمہیں پاک کر دے۔ چونکہ یہ دل پاک ہوگا تو اللہ کا نور اس میں داخل ہوگا، اور جب اللہ کا نور اس میں داخل ہوتا ہے پھر میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر گارنٹی دیتے ہیں کہ مومن جب بھی بولتا ہے کسی کے فائدے کے لیے بولتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے وہاں نفرت نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب جملہ کہہ رہے تھے، وہ اپنے عشق میں کہہ رہے تھے لیکن حقیقت کے خلاف ہے۔ یہ جو آستانے ہیں، یہ محبت کے خزانے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ کبھی تھے، آج جتنی نفرت آستانوں پہ ہے یہ تو کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے۔ شاہ صاحب یہ بات غلط ہے۔ آج آستانے محبت کے خزانے نہیں رہے۔ اگر یہ آستانے محبت کے خزانے ہوتے تو پھر معاشرے میں اتنی نفرت ہوتی؟ یہ معاشرہ نفرت کی گندگی میں ڈوبا ہوا ہوتا۔ اور دوسری چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ دل پاک ہو۔ یہ ہم خطبہ جمعہ میں بھی قرآن کی ایک دو آیات آپ کے سامنے کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ دل پاکیزہ ہوگا تو اللہ کا نور آئے گا۔ جب اللہ کا نور آئے گا، دوسری بات، جہاں دوئی ہو وہاں وہ نہیں آتا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی لیے تو آج ہم میلاد پہ توحید بیان کرتے ہیں۔ کہ وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا جس کا محبوب محمد اتنا عظیم ہے۔ اللہ اللہ۔ ویسے دو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے، ایک بطلان دور اور ایک بطلان تسلسل۔ اب آپ کہیں گے کہ لفظ کچھ بھاری ہو گئے ہیں، ان کو ہم تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بحثیں چھیڑتا ہوں کہ اگر کبھی کہیں کوئی ایسا شخص مل جائے تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے گفتگو کیا کرنی، ہمارے عقائد کتنے واضح ہیں۔ دور پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ فلسفے کا موضوع ہے۔ اس کو میں سادہ کر کے عرض کرتا ہوں۔ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایکس اور وائی، الف اور بے۔ اب کہتے ہیں بے کس کی وجہ سے ہے؟ الف کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بے تو الف کی وجہ سے ہے، الف کس کی وجہ سے ہے، وہ کہہ دے کہ وہ بے کی وجہ سے ہے، تو یہ عقیدہ باطل ہے۔ اس لیے کہ بے تو اس وقت تھی نہیں جب الف تھا، تو وہ الف بے کی وجہ سے کیسے ہو سکتا؟ یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا کہ بڑا اللہ ہی ہے، لیکن اس کو اپنا نظام چلانے کے لیے اور خدا بھی چاہیے۔ اب میلاد مصطفیٰ نے آ کے سب سے پہلی کاری ضرب اس پہ لگائی کہ بطلان دور جہاں ہوگا
اس کو رد کر دیا جائے گا کہ جب خالق تھا تو مخلوق تو تھی نہیں. اس خالق کو اپنے کام چلانے کے لیے مخلوق کی ضرورت نہیں ہے. آج کل تو ویسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ علی نہ ہوں تو اللہ کا کاروبار ہی نہ چلے. کئیوں کے پیر جو ہیں انہوں نے اللہ کے کاروبار چلائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. سید عثمان شاہ صاحب تشریف لائے, صاحبزادہ محمد علی صاحب تشریف لائے. تو یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے. خالق کی ہر مخلوق کو ضرورت ہے لیکن خالق کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. یہ ہے اللہ الصمد, وہ کسی کا محتاج نہیں. اور دوسرا عقیدہ اس دور میں تھا, اس کو بطلان تسلسل کہتے, جو یہ کہے کہ سلسلے ٹوٹتے نہیں ہیں. یہ بھی عقیدہ باطل. اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ, اصل تقریر تو علامہ سعید صاحب فرمائیں گے. سرکار نے فرمایا کہ ابلیس تمہارے پاس آ کے کہے گا تجھے کس نے بنایا؟ تم کہو گے کہ مجھے اللہ نے بنایا. اچھا تیرے باپ کو کس نے بنایا؟ کہو گے اللہ نے بنایا. تیرے نبی کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. زمین و آسمان کس نے پیدا کی؟ اللہ نے کی. سرکار نے فرمایا آخر میں وہ تجھ سے پوچھے گا اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. آخر میں پوچھے گا بتاؤ اللہ کو کس نے بنایا؟ تو فرمایا اگر یہ وسوسہ کبھی آئے تو کہنا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اگر تسلسل کسی جگہ بند نہ ہو تو یہ عقیدہ باطل ہوتا ہے. اب یہ جو شمشیر صاحب سے لے کے پیچھے اساتذہ کرام بیٹھے ہیں, میں ان کو ایک مثال عرض کرنے لگا ہوں. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مذہب کے معاملے میں ہے, دنیا کے ہر علم میں یہی شرط ہے کہ ہر علم میں ایک مقام ایسا آئے گا جہاں پہ تسلسل توڑنا پڑے گا. دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جہاں تسلسل کو ایک جگہ جا کے روکا نہ جائے. آپ نے ٹرائی اینگل بنائی, مثلث جسے کہتے ہیں, 3 کے تحت خط آپ نے جوڑے, ایک مربع بنا لیا مستطیل. کسی نے پوچھا کہ مستطیل کیسے بنی؟ کہا جی یہ 4 کے تحت خط تھے, ان کو جوڑا اور بن گئے. قطع خط کیسے بنا؟ بھائی یہ لکیر جو کھینچی یا آپ نے یہ الفاظ لکھے, یہ لکیر جو ہے یہ کیسے بنی؟ یہ نقاط کے مجموعے سے بنی, ڈاٹس جوڑی اور لکیر بن گئی. اب یہاں جب آپ کا علم آتا ہے, میں نے بھی چونکہ ریاضی پہ تھیسس کیا ہے نا, وہاں بھی ہم نے یہ بات کی, بھائی نقطے کو کس نے بنایا؟ نقطے سے لائن بنی, مثلث بنی, مربع بنا, مستطیل, آگے ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے. نقطے کے آگے کیا ہے؟ آپ کے ریاضی کا علم خاموش ہو گیا. نہیں, اصول یہی ہے, ایک جگہ جا کے تسلسل توڑنا پڑے گا. اب ریاضی والے پتہ ڈیفینیشن کیا کہتے ہیں؟ ڈاٹ ہے کیا؟ نقطہ ہے کیا؟ جو مقام رکھتا ہو اور کوئی انسانی عقل اس کی پیمائش نہ کر سکے. جہاں علم جا کے رکتا ہے اس کی میئرمنٹ نہیں ہوتی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. نقطے کی پیمائش مقام ہے، یہ ماننا ہے کہ ڈاٹ ہے، لیکن اس کو معیار نہیں کر سکتے. یہ تمہاری عقل ہے، یہ تمہارا علم ہے. میرا اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس نقطے کو قائم رہنے کے لیے بھی میرے نبی کی رحمت کی ضرورت ہے. وہ نقطہ جس کی تو پیمائش نہیں کر سکتا، جو تیری میجرمنٹ کے ہی باہر ہے. میں اس لیے آپ کو نقطے پہ لے کے آیا ہوں کہ کتنے دنیا کے اہل علم یہاں خاموش ہو گئے. تو یہ قانون یاد رکھ بھائی. آپ بھی شجرہ شریف پڑھتے ہیں نا، تو کیا تسلسل کہیں جا کے ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہ شجرہ آگے چلتا رہتا ہے. اچھا آئیے اب ذرا قرآن کریم سے پوچھیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. قرآن نور ہے نا، اور اس قرآن کی سورہ بھی سورہ نور، اور پھر اس کی آیت آیہ نور. یہ کیا عجیب بات ہے، قرآن نور اور اس پھر قرآن کی سورہ نور اور پھر اس کی آیہ نور. اللہ فرماتا ہے پتہ ہے نور کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات. یہ آج میرا موضوع نہیں ہے، میں نے صرف یہاں تک آپ کو رکھنا ہے. اس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے. نور کی مثال طاق کی ہے. اگر مشکات آپ کی سمجھ میں آ جائے، مشکات عربی زبان میں طاق کو کہتے ہیں. طاق ہوتا ہی وہ ہے جو ایک طرف سے بند ہو اور ایک طرف سے کھلا ہوا ہو. اس کو مشکات کہتے ہیں. جہاں جا کے بھائی اس دن شاید آپ کو یاد ہو وہ جو پچھلی بات ہم نے کی تھی، اللہ کو ایک مانتے ہو. اب میں یہاں صوفے پہ بیٹھا ہوں، میں بھی ایک ہوں. بھائی میں بھی تو ایک ہی ہوں. مجھے کوئی خدا کہے گا؟ نہیں کہے گا نا. بھائی اگر اللہ ایک ہے تو میں بھی تو یہاں ایک ہی ہوں. نہیں، میں ایک ہو کے بھی ایک نہیں ہوں. میں یہ نقطہ آپ کو عرض کرنے لگا. میں ایک ہو کے بھی ایک نہیں ہوں. کیوں؟ میں مختلف اجزاء کا مجموعہ ہوں. کتنے خلیے ہیں میرے اندر، کتنے سیلز ہیں، ان کے اندر کتنی کائناتیں ہیں. جب وہ کہتا ہے نا قل هو اللہ احد، تو احد قابل تقسیم نہیں ہوتا. علامہ صاحب کو پتہ ہے احد مادہ ہے. مادے کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ مادہ قابل تقسیم نہیں ہوتا. اسی لیے یہ جو عددی ایک ہے اس کو کبھی اللہ نہ کہنا. جس کے اجزاء ہو سکے وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ احد ہے. وہ قابل تقسیم نہیں ہے. لیکن ہم ان کو کیا سمجھائیں کہ ہم آج کی رات بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کی ماں کا نام آمینہ ہے، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے، ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور میرا اللہ لم یلد ولم یولد ہے. کہتے ہیں میلاد شرک ہے. اسی لیے وہ جو میں جملہ جمعے پہ میں نے کہا تھا کہ جھگڑو نہ، اپنے علم میں اضافہ کرو.
یہ جگڑنے کی بات نہیں بلکہ علم میں اضافہ کرنے کی بات ہے۔ یہ جو کچھ ہمارے اندر سے بھی کچھ جاہل لوگ یہ بات کر دیتے کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ ہمارے اسلاف کا حضور مجدد الثانی رحمہ اللہ کا، اعلیٰ حضرت کا، شیخ عبداللہ مقدس دہلوی کا فتویٰ پتہ کیا ہے؟ جو یہ عقیدہ رکھے وہ بے ایمان ہے۔ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اس کے ذاتی نور سے نبی کے نور کو، نہیں، اس کا نور تو قابل تقسیم ہے ہی نہیں، اس کے اجزاء نہیں ہیں، وہ قابل تقسیم نہیں۔ اگر تم اجزاء ثابت کرو گے تو ایمان جاتا رہے گا، ایمان ضائع ہو جائے گا۔ ہم 12 ربیع الاول کی رات کیا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے نور کو اللہ نے خلق کیا۔ خالق کا نور اور ہے، مخلوق کا نور اور ہے۔ یہ بحث اصل میں چھیڑی تھی ابن تیمیہ نے، لیکن مرشد کے بغیر پھر بندہ پھنس جاتا ہے۔ مرشد اسی لیے ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، اس نے جب کن فیکون پہ گفتگو کی، بڑی مزیدار بحث ہے۔ کہنے لگا کن امر ہے، کن کیا ہے؟ امر ہے، ہو جا۔ امر کسی موجود کو کیا جاتا ہے، حکم کسی موجود کو کیا جاتا ہے۔ میں شکیل سے کہوں کہ چلا جا پانی لے آ، اس کا مطلب ہے شکیل موجود ہے جس کو میں حکم دے رہا ہوں، اور اگر اس مسجد میں کوئی بھی نہ ہو تو میں کس کو کہوں گا پانی لے آؤ؟ ابن تیمیہ نے کہا کون امر ہے، ہو جا۔ جب کوئی موجود ہی نہیں تھا تو کس کو کن کہا؟ حکم کس کو دیا؟ امر کس کو کیا؟ جب کوئی موجود ہی نہ ہو تو امر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے یہ بات کہی کہ اللہ نے اپنی ہی کسی تجلی کو کن کہا اور وہ محمد ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن جانشین، میری جان جانشین۔ کیا سمجھے ہیں؟ اس نے کہا اللہ نے اپنی کسی تجلی کو امر کیا، چونکہ پہلے کن سے تو محمد پیدا ہوئے۔ بھائی میلاد پڑھ رہے ہیں نا ہم۔ یہ ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے۔ آپ کو کتنا اچھا لگا؟ اس نے کہا اپنی تجلی کو اس نے کن کہا اور اس میں سے محمد پیدا ہو گئے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ عقیدہ غلط ہے۔ یہی تو مصیبت ہے۔ ابھی اگر میں خارجیوں کا توحید کا عقیدہ بتاؤں تو آپ کہیں گے یہ بڑا مزے کا ہے۔ 200 اونٹ بغداد شریف 11ویں شریف کے لیے بھی ابن تیمیہ پھر بھیجا کرتا تھا۔ میرے غوث پاک نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ الا لہ الخلق والامر، کن کے 2 درجے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عالم امر بھی پیدا کیا، عالم خلق بھی پیدا کیا۔ ابن تیمیہ کو سمجھ نہیں ہے، یہ آپ بھی خوش ہو گئے کہ کتنی خوبصورت بات کی، لیکن مولا علی کے فرزند نے بتایا، حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے بتایا الا لہ الخلق والامر، کوئی بھی چیز پہلے خلق نہیں ہوتی،
پہلے امر ہوتی ہے. اللہ نے عالم امر بھی پیدا کیا اور عالم خلق بھی پیدا کیا. یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو. آپ بھی کوئی چیز، مثلا جس بندے نے یہ مائک بنایا ہے نا، تو یہ عالم خلق میں بعد میں آیا تھا، پہلے اس کے ذہن کے علم میں یہ صورت آئی تھی. اس مائک کی شکل کسی کے ذہن میں آئی تھی، پھر وہ اس زمین پہ موجود ہوا تھا. یہ فون پہلے کسی کے ذہن میں آیا تھا. اس کو ہم شریعت کی یا فقہ کی اصطلاح میں بالقوہ کہتے ہیں. پہلے کوئی چیز بالقوہ موجود ہوتی ہے، پھر وہ بالفعل موجود ہوتی ہے. اگر بالقوہ نہ ہو تو بالفعل نہیں ہوتی. کوئی بھی چیز اگر بالقوہ ہی نہ ہو تو وہ بالفعل ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں درجے رکھے ہوئے. پہلے چیز عالم امر میں ہوتی ہے، پھر عالم خلق میں ہوتی ہے. اور وہ اصول میں نے عرض کیا تھا نا، وہ شاید آپ کو پھر بھول جاتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نور کے اجزاء ثابت کریں گے تو پھر چیز پہلے نہیں ہوتی، پہلے اجزاء ہوتے ہیں پھر چیز ہوتی ہے. پھر اللہ کی توحید برقرار نہیں رہ سکتی. پھر اجزاء پہلے ہوں گے نا. یہ اینٹیں، یہ سیمٹ، یہ سریا، یہ پہلے تھا نا، عمارت بعد میں بنی. پہلے اجزاء ہوتے ہیں، پھر اللہ پہلے نہیں ہو سکتا. پھر اللہ سے پہلے ان اجزاء کو ماننا پڑے گا. اس لیے میرا اللہ احد ہے، اس کے نور کے اجزاء نہیں ہیں. اور دوسری شک اس کی کیا ہے کہ جب جز کل سے جدا ہوتا ہے تو کل کو ناقص کر دیتا ہے. جز جب کل سے جدا ہوتا ہے، یہ میری انگلی ہے نا، یہ جز ہے میرے جسم کا. اگر یہ میرے جسم سے علیحدہ ہو جائے تو میرے ہاتھ کو ناقص کر دے. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے اس ذاتی نور کا جز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اللہ کے نور کو ناقص کر دیا. ہم نے توحید کو مذاق سمجھا ہے. ہم توحید بیان کرتے ہیں، ہمارے پیغمبر راضی ہوتے ہیں. جب میں نے پہلی دفعہ یہ ہمارے جو میتھ کے پروفیسر تھے ان سے یہ ڈیفینیشن اس پہ بات ہو رہی تھی کہ نقطے کا مقام ہوتا ہے، اس کی پیمائش نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا فرمایا کہ سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی با میں ہے، اور با کا سارا علم با کے نقطے میں ہے. اور پھر فرمایا انا نقطہ تو تحت الباء، اس با کے نیچے جو نقطہ ہے اس کو علی کہتے ہیں. جس پیغمبر کے غلام کی کوئی پیمائش نہ کر سکے. بھائی نقطہ وہی ہے نا جس کی کوئی پیمائش نہ کر سکے، جس کے علم کی کوئی حد بیان نہ کر سکے، وہ شہر علم پہ بات کرے. اتنا علم تھا، اتنا نہیں تھا، اتنا تھا، اتنا نہیں تھا. ایک جملہ فرمایا قل اعوذ برب الفلق. ایک دن ہر چیز نے کھلنا ہے. فلق، ہر چیز نے کھلنا ہے ایک دن.
میرے مولا علی سرکار کے سامنے وہ بندہ جو بیٹھا تھا، اس نے چھوٹا سا یہ مٹی کا ذرہ ایسے انگلی پہ لگا کے کہا، علی یہ ذرہ بھی کسی دن پھٹے گا؟ آپ نے فرمایا یہ ذرہ جب پھٹے گا نا تو زمین کو برباد کر دے گا۔ اس نے کہا، آتا تکلم الغیب یا علی، علی تو غیب پہ کلام کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، میرے محمد کریم نے بتایا۔ لوگوں کو تو آج ایٹم کا پتہ لگا، ہائیڈروجن کا آج پتہ چلا، اور علی نے اس وقت فرمایا تھا جب یہ ذرہ پھٹے گا نا زمین برباد کر دے۔ لیکن کیا آپ کو بتاؤں، یہ آج میرا موضوع نہیں، صرف اتنا سا میں عرض کر دوں کہ اس ذرے کے لیے بھی رحمت میرے پیغمبر کی ذات ہے۔ عربی زبان میں ہر لفظ جو ہوتا ہے نا وہ کسی وزن پہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات میں آپ کو عرض کرنے لگا۔ عالم، فاعل، فاعل کے وزن پہ ہے نا عالم، صابر، شاکر، قاتل، عاشق۔ لیکن جب پیغمبر کی باری آئی تو فرمایا رحمت للعالمین۔ عالم نہیں کہا، عالم کہا۔ عالم نہیں کہا، عالم کہا۔ عالم اور عالم، اب کہیں گے کہ ہم تو فاعل کے وزن پہ ہی دیکھتے رہے۔ عالم کا معنی ہوتا ہے، اچھا اس کو میں دوسری آیت سے، ہاں وہ لالا خلق والامر دس دیتی اللہ، وہ کیا بات پھر انہوں نے کہی، عالم۔ اچھا نبی پاک کے متعلق قرآن کی دوسری آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی۔ خاتم نہیں، خاتم، ادھر عالم نہیں، عالم۔ ختم کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے مہر، اور خاتم جس کے ذریعے سے مہر لگائی جائے۔ آیت تو آپ نے کئی دفعہ سنی ہے نا، جب آپ کہتے ہیں خاتم النبیین تو وہ نبوت کو ختم کرنے والے نہیں ہیں، خاتم نہیں ہے، خاتم ہے جس کے ذریعے سے نبوت ختم کی، اس کو خاتم کہتے، جس کے ذریعے سے نبوت کو ختم کیا۔ یہی بات حضور پہ نبوت کیوں ختم ہوئی؟ اس لیے کہ نبوت منحصر ہی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام انوار و تجلیات ہیں اس نور محمد کے۔ اس لیے اول بھی وہی ہیں، آخر بھی وہی ہیں، جس کے اندر نبوت منحصر تھی۔ اب یہاں پہ جب عالم، علم رکھنے والا، صابر، صبر کرنے والا، شاکر، شکر کرنے والا، قاتل، قتل کرنے والا، عالم جس کے ذریعے سے اللہ علم دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن جانشین۔ خاتم جس کے ذریعے سے نبوت ختم کرے، اور عالم جس کے ذریعے سے اللہ علم عطا کرے۔ تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں،
نہیں بلکہ جسم میں جان تھی۔ یہ عالمین کی آج میرا موضوع نہیں، اس پہ میں مزید گفتگو کرتا کہ عالم اور پھر اس کے بعد عالمین، یہ دکھ سے مجھے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ ہمارا ایک طبقہ ہے جس کو یہ بڑی پریشانی ہے کہ ہم نے اللہ کے محبوب کا تعارف کیا کروانا ہے۔ وہ تعارف پتہ ہے کیا کرواتے ہیں؟ دیکھو جی، حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، باپ کو بھی کلمہ نصیب نہ ہوا، ماں کو بھی کلمہ نصیب نہ ہوا، دادا بھی کافر، اور کفر کے ماحول میں ہی بس پروان چڑھے۔ 2 سال پہلے یہ سعودیہ کا ایک بدبخت یوٹیوب پہ چلتا رہا، اس کا بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کیا۔ اس نے کہا جب تک یہ شراب کی حرمت والی آیت نہیں اتری تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو شراب پیش کرتے تھے۔ اور پھر وہ بچہ ایک دن بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، غار حرا میں بیٹھا تھا تو جبریل آ گئے اور آ کے کہا اقرا، پڑھ، اور اس نے آگے سے کہا کہ میں تو پڑھنا جانتا ہی نہیں۔ یہ تعارف کروا رہے ہیں اپنے پیغمبر کا، اسی پہ سارا زور ہے کہ گھرانہ بھی سارا کافر تھا، کفر کے ماحول میں پروان چڑھے۔ اس سے بڑی بدبختی کوئی ہو سکتی ہے؟ کوئی شقی القلب اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ مثلا یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو اگر عربی زبان نہ آتی ہو تو میں ان کو کوئی عربی کی کتاب دوں گا کہ یہ لو پڑھو؟ میں دوں گا کسی کو کتاب؟ اب مجھے کہیں گے کہ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ جس بچے کو فرینچ نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، عربی نہیں آتی، اس کو وہ کتاب پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں؟ اور وہ حکیم، علیم، خبیر، اللہ حکیم ہے، اس نے وہی اس بندے کی طرف بھیج دی جو کہتا ہے کہ مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تم نے اللہ کا بھی کیا چھوڑا؟ کیا خدا کا بھی تعارف کروایا؟ اب ایسی نبوت کو کون مانے؟ جس نبوت کا یہ تعارف ہوگا، اس نبوت کو کسی کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے ایسی نبوت کو ماننے کی؟ اور پھر اس کے بعد جو ظلم ہوا کہ حضرت خدیجہ لے گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس، انہوں نے کہا کہ نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پہلے نبیوں پہ آتا تھا۔ اور آج یہودی منہ پھاڑ کے کہتے ہیں تمہارے نبی کو تو نہ جبریل کا پتہ تھا نہ وحی کا پتہ تھا، وہ تو ہمارے مذہب کے ایک عالم نے بتایا ان کو۔ یہ ہے ہمارے دین کا تعارف جو آج کل پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں ہمیں سمجھ آتی کہ وہ یہودی عالم جو ہے اس کو تو پتا ہے کہ یہ جبریل ہے، اور اللہ نے جس کی طرف وحی بھیجی اس کو نہیں پتا کہ یہ وحی ہے۔ اس لیے آج ہمیں میلاد منانے کی اشد ضرورت ہے جس ماحول میں یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جس کی گواہی یہ قرآن دے رہا ہے، اور پتہ کیا دے رہا ہے؟ وہ تو بدبخت کہتے ہیں کہ غار میں نہیں جانتے، جبریل کو نہیں جانتے، کہتے ہیں جی پتہ نہیں، میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ اور قرآن کہتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ
میرا پیغمبر تو ان فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے جو عرش کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں اور اس عرش پہ ہونے والی تسبیح کو میرا پیغمبر سنتا بھی۔ ہم تو اس پیغمبر کو مانتے ہیں جس نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا تھا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلُ، میں نے تمہارے اندر ایک زندگی گزاری ہے، ایک عمر گزاری ہے۔ اگر میری عمر پہ کوئی شک ہے 40 سال پہ تو اللہ کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو ماننا ہے تو اس پہ دلیل میری 40 سالہ زندگی ہے۔ اور یار جس کے دشمن بھی ان کے سامنے بیٹھ کے کہیں قالوا وجدنا صادقا وامینا، ابھی چند سال پہلے مدینے میں قبر گرا دی گئی حضرت عبداللہ کی، زمین برابر کر دی گئی۔ حدیث ہے جی، کہیں شرک نہ ہو جائے، اس لیے قبریں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا مدینے پہ پیغمبر کی حکومت نہیں آئی تھی؟ وہ مدینہ شریف پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت نہیں کی؟ تو پیغمبر کو تو وہ قبر مٹانے کی ضرورت پیش نہ آئی، اور پھر وہ اس صدی تک قبر باقی رہی کہ 1500 سال بعد مسلمان آ کے اس حکم پہ عمل کریں گے۔ نبی کے سامنے تو وہ قبر باقی رہے تو کوئی شرک نہیں ہوتا۔ نہیں جی، حضرت علی سے فرمایا تھا قبریں برابر کر دو، تو علی نے پھر حضرت عبداللہ کی قبر کیوں زمین کے برابر نہ کی؟ وہ تمہیں کیوں کرنی پڑی؟ اس لیے کہ علی کو حکم دیا۔ وہ تم تو کہتے ہو کہ جبریل کا پتہ نہیں چلا، وحی کا پتہ نہیں چلا، علی کو کیوں حکم دیا کہ قبریں برابر کر دو؟ اور پھر علی نے ساری قبریں برابر کیوں نہ کی؟ اس لیے کہ قبر میں موجود ہر مردے کو علی جانتا ہے۔ جو مشرک تھا اس کی قبر مٹا دی، جو مومن تھا اس کی باقی رکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن جانشین۔ کیا مذہب لوگوں کو بتا رہے ہو؟ میں جب 2016 میں گیا تو جنت المعلا میں میرے نبی کے دادے کی قبر آج بھی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ خاندان نبوت پہ بڑے حملے ہو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ ہمیں مسلمان بنا، یعنی تیرے سامنے سر جھکاتے رہیں، سر نگو رہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری اولاد میں سے ایک گروہ مسلمان رہے۔ جتنا جی چاہے برا دور آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 500 سال کوئی نبی نہیں آیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک گروہ توحید پرست رہا۔ علامہ صاحب چونکہ بیٹھے ہیں، میں ایک مثال عرض کر دوں۔ ابراہ نے حملہ کیا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، مکہ والے ہاتھی دیکھ کے
بھاگ گئے۔ یہاں ایک بات آپ کو عرض کروں، بڑا نعرہ مارتے ہیں، کہیں میں جاؤں نا علماء کی محفل میں، وہاں بڑا ہوتا ہے ماء ورثۃ الانبیاء، جی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ اصل وارث کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب ورثے پہ مصیبت کا وقت آئے، جب وراثت پہ مصیبت کا وقت آئے نا، پھر اصل وارثوں کا پتہ چلتا ہے۔ کربلا میں یہی تو بتایا گیا ہے کہ جب ورثے پہ مصیبت آئی ہے تو پھر اصل وارث ہی قربانی کے لیے نکلے ہیں۔ اصل وارث کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے، قربانی اصل وارث ہی دیتے۔ وہ مشہور ہے نا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے، جب وہ دو عورتیں، وہ قاضی صاحب آگے کہنے لگے ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا، ایک کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی ہے بچہ میرا ہے، اور گواہ ہے نہیں، دونوں دعویٰ کرتی ہیں بیٹا ہمارا ہے۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، دونوں کرتی ہیں تو چھری لاؤ اور بیٹا آدھا آدھا کر کے آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو۔ تو جو اصل تھی نا، اس نے کہا یہ میرا نہیں ہے، اسی کو دے دو۔ یہ میرا نہیں۔ مولا علی نے فرمایا اس کا ہے۔ جو مصیبت کے وقت قربانی دینے پہ آ گئی نا کہ میرا بیٹا مرے نا، چاہے کسی غیر کے پاس ہی چلا جائے، جب ورثے پہ مصیبت کا وقت آتا ہے پھر مجدد الفسانی کو کوڑے کھانے پڑتے ہیں، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کو کوڑے کھانے پڑتے ہیں، پھر امام احمد بن حنبل کو کوڑے کھانے پڑتے ہیں، امام مالک کا منہ کالا کر کے بازاروں میں پھرایا جاتا ہے۔ اصل وارث جو ہوتے ہیں نا، قربانی ان کو دینی پڑتی ہے۔ ورثے پہ جب بھی مصیبت کا وقت آیا، میں بس بہت دور نکل گیا تو ابرا نے کہا کہ عبد المطلب، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تو آئے گا اور آ کے کہے گا کہ میں کعبے کا متولی ہوں، تو لوگ تو سارے بھاگ گئے ہیں، میں اکیلا رہ گیا ہوں، تو میں کوئی خانہ کعبے کی بات کروں گا، اور تو آ گیا ہے کہ میرے اونٹ واپس کر دے۔ بس تمام سیرت کی کتابوں میں یہی جملہ لکھا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کیا فرمایا؟ فرمایا اونٹ میرے ہیں، ان کا وارث میں ہوں نا، مجھے ان کی فکر ہے، اور یہ کعبہ اللہ کا ہے۔ نبی کے دادے نے یہ نہیں کہا کہ لات منات عزا اور حبل کا ہے۔ اگر نبی کا دادا مشرک ہوتا تو کسی بت کا نام لیتا، اللہ کا نام نہ لیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن جانشین، سب نے یہی لکھا ہے نا، کعبہ اللہ کا ہے۔ تو پھر میں ان مولویوں سے یہ کہا کرتا ہوں، تمہیں تو کلمہ پڑھ کر اللہ پہ وہ یقین نہیں جو میرے نبی کے دادے کو بغیر کلمہ پڑھے اللہ پہ یقین ہے، کہ سارا مکہ بھی بھاگ جائے میرا اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ تمہیں کیا پتا ایمان کیا ہے؟ ایمان سیکھنا ہے تو میرے نبی کے دادے سے جا کے پوچھ۔ مذاق بنایا اس دین کا۔
تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ 16واں پارہ۔ جنت کیا ہے؟ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی وراثت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے وارث بنایا ہے۔ جو میرے نبی کے سچے غلام ہیں نا وہ وارث ہیں جنت کے، جس کو چاہیں جانے دیں، جس کو چاہیں نہ جانے دیں۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ تو تم جیسے بدبختوں کے ماں باپ تو جنت میں جائیں، اور جس کے لیے اللہ نے کائنات پیدا کی اس کے ماں باپ کو کہتے ہو کہ وہ کافر دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے وہ جنت کرنی کیا ہے جس میں محمد کے والدین نے نہیں ہونا؟ اور تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دور جہالت ہے، بت پرستی کا دور ہے، بتوں کے نام پہ بیٹوں کے نام رکھے۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے، بت کے نام پہ نام رکھا گیا۔ لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی جب باری آئی تو اس دور جہالت میں بھی نام عبداللہ رکھا گیا۔ وہ دادے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کا بندہ ہے، اور میرے اللہ نے تو نبی کے باپ کے نام میں بھی شرک برداشت نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا میں پاک رحموں اور پاک پشتوں میں سے ہوتا ہوا ہے۔ ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جس کی ماں نے کہا تھا خرج منی نورا، میرے جسم سے نور خارج ہوا، اور میں نے شام کے محلات کے کنگرے دیکھ لیے، میں نے جنگلوں میں چرتے ہوئے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی۔ عبد المطلب خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے اور خانہ کعبہ سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہا تھا۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ ستارے اتنے جھک گئے کہ خطرہ پڑ گیا کہ زمین پہ نہ گر پڑے۔ تم کس نبی کا تعارف کرواتے ہو؟ آج میلاد مصطفیٰ منانا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ تو ساری زندگی اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہلاتا رہے۔ تجھے تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، اور میرے تو نبی کی ماں جو ہے وہ شام تک دیکھ لیتی ہے، کیسر و کسرا تک دیکھ لیتی ہے۔ اور پھر سیرت ابن حشام میں اپنے اونٹ واپس لے آئے اور سیدہ آمینہ کو ساتھ لیا، خانہ کعبے کا غلاف پکڑا۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں بت کے صدقے، یا اللہ تو نے مجھے ایک نور کی خوشخبری دی تھی، اگر وہ نور آمنہ کے پاس ہے تو اس نور کے صدقے اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کوئی ابھی تو نبی دنیا میں آئے نہیں تو نبی کے دادے کو پتہ ہے کہ دعا کس کے وسیلے سے مانگنی ہے۔ بچپن کے واقعات تو بڑے، وہ جو راہب کا واقعہ بھی اس نے حضرت ابو طالب سے کہا یار کہاں کہاں ہم ان کے ساتھ بحث کریں، اس واقعہ کو بڑی دھوم دھام سے بیان کریں گے کہ 12 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ گئے تو راہب نے پہچان لیا، اس نے کہا ابو طالب اس کو واپس لے جاؤ، یہ تو اللہ کا آخری نبی ہے۔ یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء کو تو پتہ ہے، اور جو نبی ہے اسے نہیں پتہ۔ کیا جہالت ہے! اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے علم میں اضافہ کرو۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں شاہ جی آ کے بیٹھ گئے ہیں نا، تو اس لیے اب میں ذرا ان کی موجودگی میں تو ظاہر ہے ان کے گھرانے کا ذکر
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی موجودگی میں کہا بیٹا پیاس بہت لگی. یہ 12 سال کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. چچا جان واقعی پیاس شدید ہے؟ ہاں بیٹا صحرا ہے، بہت شدید پیاس. بس 2 قدم آگے جا کے ریت ہٹائی، کہا چچا جان پانی پی لیں. بیٹا یہ پانی تم نے کیسے نکال لیا؟ جو ساقیے کوثر ہو، جو مالک کوثر ہو، وہ جہاں جی چاہے چشمے نکال لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن جانشین. چاہے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے چشمے نکال لے. ساقیہ کوثر جو ہے نا، جو مالک کوثر ہے، ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہے ہمارے نبی کا تعارف. یہ ہے تعارف کے خالق کائنات ان پہ درود بھیجتا ہے. اور اللہ اس پہ درود بھیجتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں. تم نے اللہ کو بھی کیا سمجھا ہوا؟ فرشتے درود بھیجتے، اور پھر جن کو پتہ ہے ان کو تو پھر پتہ ہی ہے کہ بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے ہیں. یہ ہے میرے نبی کا تعارف. ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جس کا تعارف قرآن کریم نے کروایا کہ عالم ارواح میں 3 بڑی مجلسیں ہوئیں. ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا، 3 بجے ہم نے نعت خوانی شروع کرانی. 3 بڑی محفلیں ہوئیں. یہ جو آیا مبارکہ، میں چاہتا تھا اس پہ کچھ تفسیر کو گفتگو کرتا، لیکن وہ تو ترجمہ بھی نہیں کر سکا. میں یقین جانیے جہاں بھی جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں. میں کوئی ظاہر ہے پڑھا لکھا آدمی تو نہیں ہوں، صحیح طریقے سے طالب علم بھی نہیں ہوں، لیکن یہ وہ دعا ہے جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ کھڑے ہو کے آپ کے شیخ نے، ہمارے والد محترم نے 1980 میں، میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، جب انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا میں نے جو مانگنا تھا مکہ شریف خانے کعبے مانگ لیا اللہ سے، اور جب میں حضور کے در اقدس پہ آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد آپ کا ذکر کرے اور میں سامنے بیٹھ کے سنوں. بس ہم تو اس نبی کو مانتے کہ ہم جیسا بندہ بھی یہاں بیٹھ کے قرآن پہ کوئی تھوڑی سی بات کر لیتا ہے. ہاں 3 یہ باتیں بھائی ذہن میں رکھنا. آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا تھا تو اللہ نے بھائی بڑی محفل منعقد کی، سب کو بلایا. بس جلدی جلدی ہم اس آیت میں سے گزر جائیں. جنہوں نے سجدہ کرنا تھا ان کو بھی بلایا، اور جنہوں نے انکار کرنا تھا ان کو بھی بلایا. فیض نے کہا تھا دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. کیا حوصلہ ہے اللہ کا کہ جو انکار کرتا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے. یہ میں نے رمضان المبارک میں آپ سے کہا تھا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دعا کرو نا کہا کرو یا حنان یا منان بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام. پوچھا گیا آقا حنان کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ بادشاہ جس کے در سے لوگ منہ موڑ کے چلے جائیں وہ پھر بھی عطا کرے. ہائے ہائے ہائے. اور دنیا میں تو یار
کسی کے در سے منہ موڑ کے جائیں وہ تو آپ کو پوچھتا بھی نہیں. وہ کیسا بادشاہ ہے جس کے در سے لوگ منہ موڑ کے جاتے ہیں وہ پھر بھی عطا کرتا ہے. بلایا ابلیس کو بھی بلایا, جنہوں نے سجدہ کرنا تھا ان کو بھی بلایا, جنہوں نے انکار کرنا تھا ان کو بھی بلایا. پھر اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروانا تھا پھر بھی سب کو بلایا. الستُ بربکم, اس محفل میں بھی سارے ہی آئے, لیکن جب اپنے محبوب کی نعت پڑھنی تھی پھر اللہ نے سب کو نہیں بلایا. یہ ہے وہ آیت. اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کی محفل میں صرف ماننے والے آئیں, منکر نہ میرے نبی کی محفل میں آئے. اس محفل میں اللہ نے کسی منکر کو نہیں بلایا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور تم کہتے ہو بے وقوفو کہ جبریل نے کہا پڑھ اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو پڑھنا آتا ہی نہیں. اور میرا اللہ فرما رہا ہے, یہ جو صرف ناو کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ اصل میں لفظ ہے وَذْكُرْ. وائز ترجمہ کیا کریں گے؟ یاد کرو نا اس واقعہ. اور جو آخر میں آیا ہے اسے کہا جا رہا ہے جو پہلے دن بات ہوئی تھی, محبوب تجھے یاد نہیں ہے؟ اور تمہیں نہ پتا ہوگا, نہیں پتا تو میر خسرو سے پوچھ لے. اس نے کہا تھا خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکان خسرو, محمد شم میں محفل بود شب جائے تجھے نہیں پتا تو ہم کیا کریں؟ میثاق لیا, عہد لیا انبیاء سے, تمہیں کتاب بھی دوں حکمت بھی دوں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, اور پھر میرا تصدیق کرنے والا رسول آیا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, ایمان بھی لانا ہے اور نصرت بھی کرنی, مدد بھی کرنی. قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي, کیا شان ہے. اللہ نبیوں کے ساتھ خود اقرار میں شامل ہو گیا اور نبیوں نے کہا قالوا اقررنا, مولا ہم اقرار کرتے ہیں. قال فشہدوا, فرمایا پھر گواہ بن جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور بھائی یہاں صرف ماننے والے, کوئی انکار کرنے والا نہیں بلایا. بس میں وہ جو آیت آدم علیہ السلام کے حوالے سے وہ صرف میں عرض کر دوں آپ کو, اس کا اختتام ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وہ تھا ہی کافروں میں سے, کانا ماضی کا سیغہ ہے نا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اب ہوا ہے, وہ تھا ہی کافروں میں سے. یا اللہ تھا ہی کافروں میں سے, تو پھر آدم کے بہانے سے کیوں نکالا؟ کہا کچھ لوگ آئیں گے جو تمہیں توحید کے نام پہ رسالت سے دور کریں گے. اللہ نے لائن یہ لگا دی ہے کہ ایمان کا معیار توحید نہیں نبوت ہے. بھائی ابلیس کس کا انکار کر رہا ہے؟ اللہ کو تو سجدہ کر رہا ہے. ایمان کا معیار آج بھی رسالت ہے. اسی لیے تو منافق کہتے رہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اب اللہ کے رسول, کہا نہیں, جھوٹ بولتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ میلاد کی محفل میں منکروں کو نہیں بلاتا. اب وہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, تم سجدے کرتے نہیں, سجدوں کے لیے لائے جاتے ہو. تم درود پڑھتے نہیں, درود پڑھنے کے لیے لائے جاتے ہو. کیوں؟ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہاری شکلوں کو, تمہاری مال و متاع کو.
لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، یہ ریکویسٹ میں نے کرنی ہے کہ پاکیزگی یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ کے نبی سے مس ہو، ذکر سے مس ہو، درود سے مس ہو، اور پھر وہ پلید بھی رہے، وہ جھوٹا بھی ہو، بددیانت بھی ہو، والدین کا نافرمان بھی ہو، گستاخ بھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب لوگوں کو مبارک ہو. اللہ نے مہربانی فرمائی، ہمیں اس ذکر کا موقع عطا کیا. اللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات سے آپ سب کو نوازے. ایک دو نعت کے بعد علامہ صاحب خطاب فرمائیں گے اور پھر انشاءاللہ سلام شریف ہوگا. اللہ عمل کی